بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سات تفریعات ہے کتاب اللہ کے خاص کے دونوں حکموں پر. شارح کہتے ہیں ماتن نے دونوں حکموں پر 7 تفریعات لے آئے، جن میں 4 کا ذکر گزر گیا، 3 آ رہی ہے. ان 4 اور 3 کے درمیان میں 2 اعتراضات ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے ہے، جو ہم پر ہو رہے ہیں. وہ جملہ معترضہ کے طور پر ان دونوں کے درمیان وہ اعتراضات پہلے ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد 3 تفریعات ذکر کریں گے خاص کے حکم اول پر. خاص کے حکم اول پر پہلا اعتراض. شارح کہتے ہیں اعتراض سے پہلے بطور تمہید سمجھو. اگر کوئی عورت، کوئی شوہر عورت کو طلاق دے، 3 طلاقیں دے، 3 طلاق کے بعد یہ عورت چلی گئی زوج ثانی کے پاس آ گئی، 3 طلاقیں دی تھی، 3 طلاق کے بعد یہ عورت آ گئی زوج ثانی کے پاس، زوج ثانی سے نکاح ہو گیا، کچھ عرصہ گزرا، موافقت نہ آئی، زوج ثانی نے بھی طلاق دے دی، واپس زوج اول کے پاس آ گئی، واپس زوج اول کے پاس آئی. یہ زوج اول اب کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا اس عورت پر؟ تو بالاتفاق 3 طلاقوں کا مالک ہوگا. بالاتفاق 3 طلاقوں کا مالک ہوگا. اگر زوج اول نے اس بیوی کو 1 طلاق دی تھی، 1 طلاق کے بعد رجوع نہ کیا اور عدت گزر گئی، بائن ہو جاتی ہے، نکاح سے نکل گئی، زوج ثانی کے پاس آ گئی، زوج ثانی کے ساتھ موافقت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بھی طلاق دے دی، وہ جتنی بھی دی ہو، اس سے غرض نہیں ہے، دوبارہ زوج اول کے پاس آ گئی. اب یہ زوج اول اس عورت پر کتنے طلاقوں کا مالک ہوگا؟ اگر پہلے 1 طلاق دی تھی یا پہلے 2 طلاقیں دی تھی، تو اب کتنی طلاقوں کا مالک ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اختلاف. احناف میں سے امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں پہلے جتنی طلاقیں دی تھی، اگر پہلے 1 دی ہے تو اب کتنے کا مالک ہوگا؟ 2 کا مالک ہوگا. اب اگر شوہر نے 1 طلاق تو پہلے دی تھی، پھر دوسرے شوہر سے جب واپس آ گئی تو اب 2 طلاقوں کا اختیار ہے. اگر اب اس شوہر نے 2 طلاقیں دی تو 2 طلاقوں سے یہ عورت مغلظہ بن جائے گی. 3 کا اختیار نہیں ہے اس کو، چونکہ پہلے 1 طلاق دی تھی، اب صرف 2 کا اختیار باقی ہے. 2 طلاق دیتے ہی مغلظہ ہو جائے گی. اور اگر پہلے شوہر نے 2 طلاقیں دی تھی، پھر عدت گزر گئی تھی، نکاح ختم ہو گیا، دوسرے شوہر کے پاس گئی، دوسرے شوہر سے جو ہی واپس آ گئی پہلے کی طرف، تو چونکہ پہلے 2 دی تھی، اب 1 طلاق کا شوہر مالک ہے زوج اول. اب اگر شوہر نے 1 طلاق دے دی تو اب یہ 1 طلاق سے مغلظہ ہو جائے گی. یہ کون فرماتے ہیں؟ احناف میں سے امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اگر پہلے شوہر نے 1 طلاق دی، وہ 1 طلاق شمار رہے گی. لہذا اگر زوج ثانی سے یہ عورت واپس ہو کے آئے گی تو اب اگر پہلے 1 دی تھی تو اب 2 کا مالک، اور اگر پہلے 2 دی تھی تو اب 1 کا مالک ہے. جبکہ حضرات طرفین، حضرات شیخین فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے پہلے 3 طلاقیں اگر دی تھی اور شوہر ثانی کے سے لوٹ کر آ گئی تو جیسے اس صورت میں 3 طلاقوں کا مالک ہے زوج اول، ایسے ہی اگر 1 یا 2 دی اور پھر واپس ہو کے آ گئی تو اثر نو 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، جیسے کہ 3 کی صورت میں ہوتا ہے، 1 اور 2 کی صورت میں بھی ہوگا. اور یہ تمہید سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے احناف پر اعتراض کیا. اعتراض سمجھو. اعتراض یہ ہے
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ زوج ثانی کو محلل سمجھتے ہو، آپ لوگ زوج ثانی کو محلل بناتے ہو۔ یہ زوج اول 3 طلاقوں کا مالک کیوں ہو گیا 1 اور 2 کی صورت میں؟ اس لیے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ زوج ثانی نے اس عورت کو زوج اول کے لیے حلال کر دیا، اس لیے یہ عورت اب زوج اول کے پاس حلت جدیدہ کے ساتھ آ گئی، حلت جدیدہ کے ساتھ آ گئی، اس لیے 3 طلاقوں کا مالک بنتا ہے۔ تو زوج ثانی محلل بناتے ہو، زوج ثانی کو کیا بنا رہے ہو؟ محلل بنا رہے ہو، جبکہ زوج ثانی کا محلل بنانا یہ کتاب اللہ کے خاص کے پر زیادتی کر رہے ہو تم، کتاب اللہ کے خاص پر کیا کر رہے ہو؟ یہ تم لوگ زیادتی کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ کہاں سے زوج ثانی کو محلل بنا رہے ہو، حلالہ کہاں سے ثابت کر رہے ہو؟ کتاب اللہ کی اس آیت سے۔ معترض کہہ رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ تم لوگ استدلال کرو کتاب اللہ کی اس آیت سے، فَإِن طَلَّقَهَا الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح بالإحسان، اس کے بعد پھر خلا کا مسئلہ آ گیا، پھر آ گیا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دے بیوی کو تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد پھر وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ حتیٰ معترض کہتا ہے کہ تم لوگ حتیٰ سے استدلال کر رہے ہو، اور حتیٰ کتاب اللہ کا خاص ہے، وضع لمعنی معلوم، اس کو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ ہے النہایہ، الغایہ۔ حتیٰ آتی ہے غایت بتانے کے لیے، حتیٰ کس کے لیے؟ غایت بتانے کے لیے، انتہا بتانے کے لیے آتی ہے، بس حتیٰ صرف یہ بتاتی ہے، حتیٰ یہ نہیں بتاتی۔ دیکھو فَإِن طَلَّقَهَا، اگر زوج اول اس کو 3 طلاقیں دے دے تو پھر فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب حرمت غلاظت مغلظہ ہونا ثابت ہو گیا، اب یہ عورت اس کے لیے بالکل حلال نہیں ہے۔ کب تک حلال نہیں ہے؟ حتیٰ تنکحہ، یہاں تک کہ وہ حرمت آ کر تنکحہ پر ختم نہ ہو، حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ تو حتیٰ تو صرف غایت بتانے کے لیے آتی ہے کہ وہ جو حرمت چلی آ رہی تھی، حرمت مغلظہ، وہ زوج ثانی کے ساتھ نکاح پر آ کر ختم ہو گئی، بس حتیٰ صرف یہ بتانے کے لیے آتی ہے۔ آگے جو تم کہتے ہو کہ یہ زوج ثانی حرمت ختم ہو گئی، زوج ثانی محلل بن گیا، اس لیے وہ عورت اب جب زوج اول کے پاس آئی ہے حلت جدیدہ کے ساتھ آئی ہے، یہ تم اس حتیٰ کے کلمے کے اوپر زیادتی کر رہے ہو، جو کہ آپ کے مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حتیٰ صرف انتہا بتا رہا ہے۔ تو حتیٰ تو صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ جو حرمت مغلظہ ہو گئی 3 طلاقوں سے، وہ حرمت چلی آ رہی ہے، حتیٰ کے بعد پر آ کر ختم ہو گئی، تنکحہ پر ختم ہو گئی، بس حتیٰ صرف یہ بتاتی ہے، حرمت نکاح ثانی سے ختم ہو گئی۔ یہ نکاح ثانی زوج ثانی محلل بھی بن گیا، یہ کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ یہ تو تم کتاب اللہ کے حتیٰ پر جو خاص ہے اس پر زیادتی کر رہے ہو۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو کہ آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ 3 طلاقیں دی تھی، حرمت موجود تھی، اس کا غایہ موجود ہے۔ اب ان کا استدلال دیکھو بھائی، اولویت سے لوٹ کر اعتراض کرے گا، اولویت کو لے کر اعتراض کرے گا۔ جب 3 طلاقیں دی تو حرمت موجود ہے، حرمت مغلظہ، پھر تنکحہ اس کی غایت بن گئی، تو حتیٰ غایہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ تنکحہ غایہ ہے، اور وہ جو حرمت ہے وہ مغیہ، وہ غایہ کے جو پہلا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مغیہ ہوتا ہے، مغیہ۔ تو دیکھو حرمت 3 طلاقیں، حرمت مغلظہ، یہ حرمت مغیہ ہے، اور نکاح ثانی غایہ ہے۔ تو جس وقت جس جگہ پر مغیہ موجود تھی، غایہ صرف نکاح ثانی بن گیا، محلل نہ بن سکا، کیونکہ حتیٰ نے تو صرف یہ بتایا نا کہ وہ حرمت ختم ہو گئی، نکاح ثانی نے تو یہ نہیں کیا کہ حلت جدیدہ ثابت کی۔ حتیٰ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، حتیٰ کا اثر صرف اور صرف یہ ہے کہ جو حرمت چلی آ رہی تھی وہ آ کر نکاح ثانی پر ختم ہو گئی، بس یہ حتیٰ کا اثر ہے۔ حتیٰ اس میں کوئی اثر نہیں رکھتی کہ وہ محلل بن جائے، اس کا حتیٰ کا کوئی اثر۔ جہاں مغیہ موجود تھا، حرمت موجود تھی،
وہاں غایہ کا کوئی اثر نہیں ہے محلل بنانے میں، تو جہاں غایہ نہ ہو یا عفواً جہاں مغیّہ نہ ہو، اور مغیّہ کس صورت میں نہیں ہوگی؟ جب 3 طلاقیں نہ ہو، 1 طلاق شوہر اول نے دی ہو یا 2 طلاقیں دیے، تو یہاں تو حرمت تو نہیں ہوئی نا، حرمت مغلظہ تو نہیں ہے، تو وہاں مغیّہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو جہاں مغیّہ نہ ہو، یعنی طلاق شوہر زوج اول نے 1 دی ہو یا 2 دی ہو، تو وہاں تو مغیّہ ہے ہی نہیں، تو وہاں تو غایہ کا بطریق اولا کوئی اثر نہ ہوگا زوج ثانی کے محلل بنانے میں۔ یہ اولویت سمجھ میں آ گئی؟ اولویت دیکھو، حتیٰ نے صرف یہ بتایا کہ وہ جو حرمت چلی آ رہی تھی 3 طلاقوں کی، وہ آ کر یہاں ختم ہو گئی نکاح پر، بس حتیٰ کا اثر یہ ہے حرمت انتہا کو پہنچ گئی۔ اب زوج ثانی کو جو تم محلل بنا رہے ہو، حتیٰ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے۔ دیکھو حتیٰ کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ حتیٰ غایہ ہے اور مغیّہ بھی موجود ہے۔ تو معترض کہہ رہے ہیں جس غایہ کا مغیّہ موجود تھا، اس حتیٰ کا غایہ کا کوئی اثر نہیں تھا زوج ثانی کے محلل بنانے میں، تو جس جگہ مغیّہ ہی نہیں ہے، یعنی حرمت ہے ہی نہیں، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہے، تو وہاں تو مغیّہ نہیں ہے، تو یہاں تو بطریق اولا حتیٰ کا کوئی اثر نہیں ہوگا زوج ثانی کے محلل بنانے میں۔ اس لیے شوافع کہتے ہیں کہ جب زوج اول 1 طلاق دے یا 2 طلاقیں دے اور پھر یہ زوج ثانی سے لوٹ کر واپس آئے، تو یہ حل جدیدہ نہیں ہوگا۔ جب 3 طلاقوں میں یہ حل جدیدہ محلل نہ بن سکا، تو 1 اور 2 میں تو بطریق اولا نہیں بنے گا۔ حذیفہ ویسے سر ہلا رہے ہیں، تو پھر سر کیسے ہلا رہے ہو؟ جی آ گیا سمجھ میں۔ 3 طلاقیں دینے کی صورت میں پھر سمجھو، 3 طلاقیں جب دے دے تو حرام ہوگی عورت، یہ حرمت چلی آ رہی، کب تک حرام ہے وہ حرمت؟ کب تک چلے گی؟ حتیٰ تنکحہ۔ حتیٰ نے صرف انتہا بتا دیا کہ وہ حرمت آ کر نکاح پر ختم ہو گئی۔ زوج ثانی محلل بنایا، حتیٰ تو اس کے لیے آتا ہی نہیں ہے، حتیٰ تو صرف انتہا بتاتی ہے کہ جو پہلے مغیّہ چل رہا ہے وہ آ کر یہاں ختم ہو گیا بس۔ اب حتیٰ کا زوج ثانی کے لیے محلل بنانے میں کوئی کردار، کوئی اثر نہیں ہے، جبکہ اس حتیٰ کا غایہ کا مغیّہ بھی موجود ہے، حرمت موجود ہے 3 طلاقوں میں۔ تو جس جانب جس مسئلے میں مغیّہ ہو ہی نہیں، یعنی 3 طلاقیں نہ ہو، جہاں حرمت نہ ہو، تو حرمت تو صرف 3 کی صورت میں ہوتی ہے، جہاں 1 طلاق ہو 2 طلاق ہو، وہاں حرمت تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مغلظہ تو نہیں ہوتی نا، تو وہاں تو حتیٰ کا مغیّہ ہے ہی نہیں، وہاں حتیٰ کیسے مؤثر بنے گا زوج ثانی کے محلل بنانے میں؟ بطریق اولا محلل، یہ حتیٰ کا کوئی اثر محلل بنانے میں نہ ہوگا بطریق اولا۔ اس وجہ سے زوج ثانی زوج اول کے لیے محلل نہیں بنے گا۔ جب 3 کی صورت میں نہ بنا، تو 1 اور 2 کی صورت میں تو بطریق اولویت کے نہیں ہوگا۔ اور تم لوگ جو زوج ثانی کو محلل بنا رہے ہو، چاہے 3 طلاقیں ہو یا 1 اور 2 ہو، تو آپ کتاب اللہ کے خاص حتیٰ پر زیادتی کر رہے ہو، جو کہ آپ کے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اعتراض کیا 3 کی صورت میں، اور 1 اور 2 کو پھر اولویت سے ثابت کیا۔ وہ کہتے ہیں 3 کا مالک بن گیا، لیکن کس وجہ سے بنا؟ اس کی وجہ حلت جدیدہ نہیں، بلکہ اباحت اصلیہ ہے، اباحت اصلیہ ہے، وہ سمجھا دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اعتراض ہوا شوافع کا احناف پر کہ تم زوج ثانی کو محلل کیوں بناتے ہو؟ آیت سے استدلال کرتے ہو، اور حتیٰ تو محلل بناتی ہی نہیں ہے، حتیٰ کا محلل بنانے میں کوئی کردار و اثر ہی نہیں ہے، تو تم لوگ جو زوج ثانی کو محلل بتا رہے ہو اور زوج اول کے لیے اس عورت کے لیے حلت جدیدہ کے ساتھ 3 کا مالک بنوا رہے ہو، یہ آپ کتاب اللہ کے خاص پر زیادتی کر رہے ہو۔ اشکال سمجھ میں آ گئی؟ اس کا جواب ماتن نے ذکر کیا کہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم کتاب اللہ کی اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔
آپ کو کس نے کہا کہ ہم حتیٰ تنکحہ سے استدلال کر رہے ہیں؟ ہمارا استدلال زوج ثانی کی محلل بنانے میں حتیٰ سے ہے ہی نہیں. تو جس سے ہمارا استدلال نہیں ہے اس کو لے کر ہم پر اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ اور جس سے ہمارا استدلال ہے اس کو لے کر اعتراض کرو، پھر آپ کو بتائیں گے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ لہذا شارح کہتے ہیں کہ آپ نے حتیٰ تنکحہ والی آیت کو لے کر ہم پر اعتراض کیا، حالانکہ اس سے ہمارا استدلال ہے ہی نہیں. یہ آپ کے گمان میں ہے کہ ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں، ہمارا اس سے استدلال نہیں ہے. ہمارا استدلال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہے، حدیث عسیلہ سے ہے، حدیث عسیلہ سے ہے. اور حدیث عسیلہ کیا ہے؟ حدیث عسیلہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، حضرت رفاعہ قرظی کی بیوی آ گئی، امرأت رفاعہ القرظی، اس کی بیوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے پاس رفاعہ قرظی کی بیوی آپ کے پاس آئی اور یہ کہا کہ میں رفاعہ قرظی کے نکاح میں تھی، میں رفاعہ قرظی کے نکاح میں تھی، اس نے مجھے طلاق بتہ دے دی، یعنی 3 طلاقیں دے دی، حرمت ہو گئی. پھر میں نے عدت گزار کر میں نے پھر نکاح کیا زوج ثانی عبد الرحمن ابن زبیر سے، عبد الرحمن ابن زبیر سے میں نے نکاح کیا. اور عبد الرحمن ابن زبیر کو میں نے اپنے کپڑے کے اس جالر کی طرح پایا، یعنی عنین پایا. رومال ہے کسی کے پاس جس کے نیچے داغے لٹکے ہوئے؟ میں نے عبد الرحمن ابن زبیر کو اپنے کپڑے کے اس جالر کی طرح پایا، اشارہ اپنے کپڑے کی طرف کیا. یہ دیکھو، اس کو اگر گھما دیا جائے تو پھر سخت ہو جاتا ہے، اور اگر نہ گھمایا جائے تو دیکھو یہ لٹکتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ لٹکتا ہے. تو یہ اندر داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو عنین پایا، وہ جماع پر قدرت نہیں رکھتے تھے. تو یہاں غدبۃ ثوب فرق کہا اس عورت نے، صحابیہ نے. اور غدبہ کہتے ہیں کپڑے کے اس کنارے کو کہتے ہیں جو بنا ہوا، جس کو گرہ نہیں دیا گیا ہو، سخت نہ ہو بلکہ لٹک رہا ہو. تو یہ سختی نہیں ہے. اس سے اشارہ اس کے عنین کی طرف کیا کہ میں نے اپنے شوہر کو عنین پایا. کیا پایا؟ یعنی وہ جماع پر قادر نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہتی ہو؟ اتریدین ان تعودی الی رفاعہ، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم رفاعہ سابقہ شوہر کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا لا، نہیں جا سکتی. حتی تذوقی من عسیلتہ، یہاں تک کہ تو اس کا شہد نہ چکے، وَيَذُوقُ هُوَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ، اور وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے، شہد نہ چکے. یہ شہد کا چکنا یہ کنایا ہے جماع سے، اس لیے کہ اس میں لذت شہد کی طرح ہے. ان سے پوچھ سکتے ہو. رحمۃ اللہ تو ویسے بیچارہ محروم ہے. تشبیہ دی، کنایتاً مراد ہے جماع. جب تک جماع نہ ہو، زوج ثانی جب تک دخول نہ کرے، جماع نہ ہو، اس وقت تک جا نہیں سکتے. اور وہ بیچارہ دخول سے، بقول اس کے، وہ دخول سے عاجز تھا، عنین تھا. یہ حدیث ہے، یہ حدیث مشہور ہے، خبر واحد نہیں ہے، حدیث مشہور ہے. اس حدیث مشہورہ سے استدلال 2 طریقوں سے ہے. دیکھو بھائی، اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو ظاہر قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو حرمت چلی آ رہی تھی زوج ثانی کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے وہ حرمت ختم ہو گئی. کتاب اللہ کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو ہی زوج ثانی سے نکاح ہو، جماع ہو یا نہ ہو، حرمت ختم ہو گئی. یہ ظاہر آیت کی دلالت ہے. جبکہ یہ روایت یہ اس آیت کے لیے بیان بن گیا کہ نہیں، صرف نکاح کافی نہیں، دخول بھی ضروری ہے، جماع ضروری ہے، جماع ضروری ہے. تو یہ روایت عبارت النص ہے اس بات پر کہ زوج ثانی کا جماع شرط ہے. یہی وجہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو کتاب اللہ کی آیت، اس روایت سے کتاب اللہ پر زیادتی کی، اور یہ کہا کہ آیت سے ظاہری طور پر معلوم ہو رہا ہے
کہ صرف شوہر ثانی کا نکاح کافی ہے، جبکہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جماع بھی شرط ہے۔ جماع شرط ٹھہرانے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس روایت سے استدلال کیا اور جماع کو شرط ٹھہرایا اس روایت کی بنیاد پر۔ تو یہ روایت، اس روایت کے عبارت النص سے پتہ چلا کہ زوج ثانی کا جماع شرط ہے، زوج ثانی کا جماع شرط ہے۔ یہ عبارت النص، اور اسی روایت کے اشارت النص سے معلوم ہوا کہ زوج ثانی زوج اول کے لیے محلل ہے۔